بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. پڑھیے ذرا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا مولانا و مولا الشیخین وعلی آلک و اصحابک یا جد الحسن والحسین. زینت مسند صدارت آل نبی اولاد علی جناب قبلہ پیر سید منیر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، علماء کرام، واصفین اوصاف رسول ثنا خانان مصطفیٰ، مہمانان ذی وقار، شعرائے اہل سنت، جملہ محبین و مخلصین، حاضرین مجلس، بانیان محفل عزت مآب جناب مار غلام عباس لدھیانہ سیال صاحب، مار حسنین خان سیال صاحب کو ہدیہ تبریک، لفظ تحسین اور حرف سپاس پیش کرنے کے بعد مختصر ترین وقت میں، چونکہ ایک خطاب پہلے ہو چکا اور میں میزبان ہوں محفل میں، میزبان کی حیثیت سے حاضری لگوانے کی نیت سے اہل علم اور اہل تحقیق و جستجو کی بارگاہ میں ایک نکتہ رکھ کر 15 منٹس میں منظر سے غائب ہونا چاہتا ہوں. میری اس گفتگو کا روح سخن اہل سٹیج ہیں. بھائی غلام حمدانی صاحب، مار حیات خان صاحب، حکیم محمد عمران عاجز صاحب، عادل منظوری صاحب، اے سی صاحب، حاجی مسعود خان صاحب، رائے صابر حسین صاغر چشتی صاحب، مولانا محمد نعیم ساجد شالوی صاحب، حاجی عمر دراز صاحب، محمد علی مٹھا سلطانی، عزیز القدر، از اول تا آخر پوری توجہ لیتے ہوئے ایک نکتہ، ایک تحقیقی بات آپ کی بارگاہ میں رکھ کر بڑی جلدی اجازت لے رہا ہوں. شاہ جی قبلہ، قرآن مجید میں خداوند ذوالجلال نے خطاب کرنے کے لیے 2 ندائیہ انداز استعمال فرمائے ہیں. کتنے؟ 2. مخاطبین کو خطاب کرنے کے لیے رب کائنات نے قرآن مجید میں 2 ندائیہ انداز اپنائے ہیں. مکی صورتوں میں
حکیم صاحب، مکی صورتوں میں جب اللہ کوئی بات کرنا چاہے تو آپ دیکھ لینا، جانچ لو، پرکھ لو. دعوت مطالعہ اور دعوت فکر دینا چاہتا ہوں. مکی صورتوں میں رب کائنات جب کوئی بات کرنا چاہے تو فرماتا ہے یا ایھا الناس. کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الناس. ساغر بھائی، یہ یا ایھا الناس کا جو خطاب ہے انجم شاہین بھائی، یہ جو خطاب ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہ آواز حضرت آدم کی پوری اولاد کو لگائی جا رہی ہے. اس میں مسلم کافر کا فرق روا نہیں ہے، رکھا نہیں گیا. یا ایھا الناس، اے لوگو، اے لوگو. اچھا، چونکہ یا ایھا الناس میں تعمیم ہے، تخصیص نہیں. مار جی توجہ چاہوں گا 15 منٹ کے لیے، آپ پوری توجہ میری طرف فوکس کر لیں. یا ایھا الناس میں چونکہ تعمیم ہے قبلہ شاہ جی، تخصیص نہیں، اس میں عمومیت ہے. پوری ذریت آدم سے جب خطاب کرنا مقصود ہو تو خداوند ذوالجلال فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو. اور ساغر بھائی، یا دیکھ لینا، آپ دیکھ لینا، یا ایھا الناس کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ یا توحید کی بات کرتا ہے یا رسالت کی. بولے ذرا سبحان اللہ. چونکہ یہ دو پیغام فنڈامنٹل ہیں، یہ ایمان کے روٹس ہیں، یہ اصل اساس اور بنیاد ہیں. تو لوگوں سے ہی تو کہنا ہے کہ ایمان لاؤ. لوگوں ہی سے تو کہنا ہے کہ مجھے واحد جانو. لوگوں ہی سے تو کہنا ہے کہ میرے مصطفیٰ پر ایمان لاؤ، میری توحید کو مانو، میرے یار کی رسالت کو مانو. سلطانی بھائی، تو اللہ تعالیٰ یا ایھا الناس کہنے کے بعد یا توحید کی بات کرے گا یا رسالت کی. اور یہ سارا انداز خطاب مکی صورتوں کا ہے، مدنی صورتوں کا نہیں. کیونکہ مکہ میں اسلام کے اوائل تھے عادل منظوری بھائی، اوائل تھے، مومن تھوڑے تھے. یعنی ابو بکر تھوڑے تھے، ابو جہل زیادہ تھے. عمر تھوڑے تھے اور ابو لہب زیادہ تھے. عثمان قلیل تھے اور عاص ابن وائل کثیر تھے. یوں کہیے کہ ولید ابن مغیرہ بڑے تھے مگر علی ایک ہی تھا، اور حسین تھوڑے تھے مگر شمر زیادہ تھے. اسی لیے مکی صورتوں میں رب کائنات کہتا ہے او لوگو، مجھ پر ایمان لاؤ، مجھے واحد جانو، میرے جار کو آخری نبی و رسول مانو. یہ ہے مکی صورتوں کا انداز خطاب اور مکی صورتوں کا مضمون. اب آگے چلیے. مدنی صورتوں میں رب کائنات جب خطاب فرمانا چاہے تو یا ایھا الناس نہیں کہتا، بلکہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا. بولے ذرا سبحان اللہ. وہاں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا. اور یہ بھی پیش نظر رہے قبلہ شاہ جی کہ یا ایھا الذین آمنوا کہنے کے بعد اللہ بات کرے گا تو یا تو نماز کی یا روزہ کی، یعنی ارکان اسلام کی اور بندیائی کی، بندہ بنن دی بات، یعنی نماز کی، روزہ کی، حج کی، زکوٰۃ کی، صدقات کی، خیرات کی، تحمید کی، تسبیح کی، تقدیس کی، تحلیل کی، ذکر کی، کثرت کی، یعنی جو اسلام کے ارکان ہیں. اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا کہنے کے بعد کیا بات کرے گا؟ اسلام کا جو ڈھانچہ ہے، سٹرکچر ہے، اس کی بات کرے گا. سمجھ آگئی کہ بولیں ذرا سبحان اللہ. اب میرے پاس 5 سے 7 منٹس باقی صرف ہیں، اور شکر خدا کہ حسنین بھائی بھی آ گئے. وہ بھی مجبور ہیں نا مہمانوں کو
سی آف بھی کرنا ہے اور ریسیو بھی کرنا ہے، تو یہ نہ کریں تو کون کریں؟ توجہ سے بولے ذرا سبحان اللہ، سینے کا زور لگا کے کہہ۔ حسنین بھائی اعادہ کرتا ہوں، مکی صورتوں میں اللہ خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، اور مدنی صورتوں میں خطاب کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اور یا ایھا الناس کہہ کر بات کرتا ہے توحید کی یا رسالت کی، اور یا ایھا الذین آمنو کہہ کر آگے چلاتا ہے کہ مومن ہو گئے ہو نماز بھی پڑھو، ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنو کہہ کر کہتا ہے ایمان لائے ہو تو نماز تحفہ ہے، روزہ میری طرف سے گفٹ ہے، زکوٰۃ میری طرف سے فریضہ ہے، اگر مومن ہو تو میرے گھر کا حج بھی کرو، یعنی نماز روزہ حج زکوٰۃ، توجہ، نماز روزہ حج زکوٰۃ، ہمدانی بھائی یہ لوگوں کے لیے نہیں، یہ مومنوں کے لیے ہے۔ بولو ذرا سبحان اللہ، یہ لوگوں کے لیے ہیں، یہ مومنوں کے لیے نہیں ہے۔ ایک یہ زاویہ، اب دوسرا زاویہ، توجہ، اور اسی دوسرے زاویے میں میں پورے مضمون کو کلوز کر رہا ہوں اور منیمائز کر کے آپ کے حضور پیش کر رہا ہوں، توجہ سنیے۔ یا ایھا الناس کے بعد میں نے عرض کیا کہ اللہ یا بات کرتا ہے توحید کی یا رسالت کی۔ اچھا قبلہ، تو پتہ چلا، توجہ، پتہ چلا کہ یا ایھا الناس دا صد بھی کوئی چھوٹا صد نہیں، بولو ذرا سب ادوا زاویہ، یا ایھا الناس دا صد بھی کوئی چھوٹا صد نہیں، چونکہ اے صد مار کے اللہ اپنی گل کردا ہے، اپنی ذات دی، اپنی وحدت دی، تو یا ایھا الناس دا صد مار کے رب یار دی رسالت دی گل کردا ہے۔ شاہ جی پتہ چلیا کہ یا ایھا الناس دا صد بھی چھوٹا صد نہیں، اے خطاب بھی چھوٹا خطاب نہیں، چونکہ اس دے اندر اللہ پوری انسانیت نو خطاب کر رہے ہوندا ہے۔ بولو ذرا سبحان اللہ، پوری انسانیت نو خطاب ہوندا ہے، تے گل ہوندی ہے او دی تے او دے یار دی، تے مڑ اے صد بھی چھوٹا صد، یا ایھا الناس دا صد بھی چھوٹا صد نہیں۔ اچھا ہن سنو، یا ایھا الناس تو بعد یا توحید دی گل کردا یا رسالت دی۔ بھائی غلام باز صاحب میں غور کیتا کہ ایک حکم ہور ایسا بھی ہے، ملت دے جوان میری گل دے دھیان دیویا ہے، ہاڑا ہی نے ذرا غور کریا ہے، ایک صد ہور بھی ہے بھائی، ایک حکم ہور بھی ہے، ایک امر ہور بھی ایسا ہے جڑا کریندے ہویا اللہ جتنیاں نال اپنی توحید دی گل کردا ہے اتنیاں نال او دی گل کردا ہے۔ اللہ جتنے لوگاں نال یار دی رسالت دی گل کردا ہے اتنے ہی لوگاں نال اس حکم دی گل کردا ہے، اس امر دی گل کردا ہے۔ وہ کیڑا ہے؟ فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، بولو ذرا سبحان اللہ، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا۔ اللہ اکبر، ایدی ہن عمومیت ہی ویکھو، اس حکم دی جامعیت اور ہماگیریت ویکھو، توحید بھی ہماگیر، رسالت بھی ہماگیر، توحید بھی جہانگیر اور رسالت بھی جہانگیر۔ اسی طرح فرمایا، اللہ فرماتا میں ماں پیو نال چنگے کرن دا حکم صرف مومنن نہیں دیتا، سارے ہم دیتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، بولو ذرا سبحان اللہ۔ فرمایا جویں میری توحید عام ہے انہیں والدین دی خدمت دا حکم بھی عام ہے، جویں میری رسالت یار دی رسالت عام ہے انہیں والدین دے نال اچھا سلوک کرن دا حکم بھی عام ہے۔ رب فرماندا مشرق تو لگ کے مغرب تک دے لوگو، شمال تو لے کے جنوب تک دے لوگو، جویں مینوں منو انہیں ہی ناندی بھی منو۔ بولو ذرا سبحان اللہ، جویں میرا حیا کرو انہیں ہی ناندہ حیا کرو۔ فرمایا تہاڈا مذہب جو بھی ہوئے، تہاڈا رنگ جو بھی ہوئے، تہاڈی نسل جو بھی ہوئے، تسی
فالورز ہو یا نان فالورز، مسلم ہو یا کافر، مومن ہو یا منافق، وَسَّعْنَا الْإِنسَانَ، میں پوری انسانیت تو رب فرماندہ حکم دے رہی ہوں بے والدیہ احسانا، مذہب جو مرضی رکھو انہاں نال چنگا کرنا ہی نہیں۔ توجہ ہے جی؟ بولو ذرا سبحان اللہ، سینے دا زور لا کے۔ ہن والدین دا سٹیٹس ویکھو، انہاں دا سٹینڈرڈ ویکھو، انہاں دا معیار ویکھو۔ توحید تے رسالت دے چیپٹر دے نال اللہ نے اسے گراف وچ انہاں دا ذکر کیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آخری بات تے بات ختم، اے ہائی خدائی حکم، ایک میرے کول ہے مصطفی حکم۔ بولو ذرا سبحان اللہ۔ 100 ہاتھ رسا سرے تے گاٹ، بولو ذرا سبحان اللہ۔ حجت الوداع دے خطبے تو بعد غدیر خم دے 70 اٹھ دے پلانٹ تے ممبر تو بھی پیچھے، حدیث غدیر تو بھی پیچھے، زمانے دا تعین کر رہے ہیں کہ حضور کس لئے گل کیتی، حدیث غدیر تو بھی بعد اور واقعہ غدیر تو بھی بعد، اور کتھے میرے رسول دی اپنی مسجد۔ بھائی ساگر توجہ، بھائی ہمدانی سب توجہ، اور حضور دا اپنا ممبر، حضور ممبر تے رونق افروز ہوئے۔ توجہ، ہن مجمع دے اندر کون بیٹھا ہے سنو، حضور دے سامعین و حاضرین دے اندر ایک پاسے ابو بکر، دوے پاسے عمر، کتھائیں عثمان، کتھائیں علی، کتھائیں سعد و سعید و طلحہ و زبیر، کتھائیں عبد الرحمن ابن عوف، ابو عبیدہ بن الجراح، کتھائیں عمر عبد العاص، کتھائیں ابو ہریرہ، کتھائیں بلال و سلمان و مقداد و ابو ذر۔ بولو ذرا سبحان اللہ۔ مجلس کے اندر حسن و حسین، عبداللہ بن عباس، عباس بن عبد المطلب، اے میرے مصطفیٰ دی امت دی کریم بیٹھی ہے، کریم خدا دی قسم حضور دی کریم، حضور دی اگو بیٹھی ہے۔ مار غلام باد صاحب جڑا ہے نہیں خطابت، خطابت اے جمی عربی چوں ہے، انہوں پروان عربہ چڑھایا ہے، اور یہ دے فنڈامنٹل روٹس اور یہ دا ابتدائی جڑا ڈھلے ہویا ہے عربہ ہی ڈھالے آئے، انہیں ہی عجب اچ پہلے خطبے تے چل دے پین انداز۔ خطیب ممبر تے آوے خطاب کرن دے نالی خطبہ دیوان تو بعد وہ مجمع دے اندر نظر مرندہ ہے پہ میری اگو کس کیلیبر دے بندے بیٹھے، اور میں ہی آیا تے میں علماء کرام جی واصفین اوصاف رسول، شعراء کرام، معززین قوم، روسا علاقہ، مراد کے بیتا کہ لوگاں دی ساریاں کیٹاگریاں دا ذکر ہو جاوے، لوگاں نو متوجہ کرنا مقصود ہوندہ ہے۔ ساریاں کیٹاگریاں بول کے خطیب ان کردہ ہے کہ مجمع چ بیٹھے ہر بندے نو پتہ لگے کہ مولوی گل سیدھی میرے نال کروے، بے خطیب گل سیدھی میرے نال کرو، اور انداز عربی چو آ رہے ہیں اور زمانہ جاہلیت تو آ رہے ہیں، اور اسلام نے بھی اس کو بہار رکھے اس انداز خطابت نو یا انداز خطاب نو۔ ہن سنو، حضور خطاب کر رہے ہیں، ممبر انہاں دا اپنا، مجمع دے اندر کس کیلیبر دے بندے بیٹھے، میں بندے اگے گنوائیں، بولو چا ذرا سبحان اللہ، بندے اگے میں گنوائیں، ادو صدیق اکبر بیٹھے، ہمت یو کشت ملت راچو عبر، ثانی اسلام و غار و بدر و قبر، گفت مشع خاصہ خاصان عشق، عشق تو سر مطلع دیوان عشق۔ جس ابو بکر صدیق نو اقبال آدن کی اگر حضور دے عاشقاں دا دیوان بناؤ، عاشقاں دا دیوان بناؤ کہ اس دیوان دے پہلے مصرے دا نا ابو بکر صدیق ہے۔ یعنی اس کیٹاگری دے بندے بیٹھن بھائی ساغر، لیکن میں وینا کہ تاجدار کائنات خطاب کرنے لے، بھائی عمران خطاب کرنے لے نہ آکھیا یا ایوہ الاصحاب، بولو ذرا سبحان اللہ، نہ فرمایا کہ یا ایوہ الاہل البیت، اور نہ ہی آکھیا یا ایوہ الذین آمنو، حالانکہ بیٹھے سارے اہل ایمان ہیں،
بلکہ وچ بیٹھا کل ایمان بھی ہے. بولو ذرا سبحان اللہ. یعنی ایمان دے مجسم پیک کر بیٹھے سارے دے سارے. لیکن حضور یا ایھا الذین آمنو تو گل نہیں شاہ جی شروع کی تھی. حضور خطبہ کتھوں شروع کر رہے ہیں؟ فرمایا ایھا الناس. بولو ذرا سبحان اللہ. کی فرمایا ایھا الناس، اے لوگو. اور میں نے دسو مجمع کوئی صرف لوگ بیٹھے ہیں بھائی، مومنہ دے سردار بیٹھے ہیں، لیکن حضور کہہ رہے ہیں اے لوگو. مار جی میں پوچھتا ہوں نا بھئی اے لوگو کس بات دا لوگو ہے؟ اے لوگو اس بات دا لوگو ہے. حضور دسنا چاہتے ہیں کہ میرا خطاب صرف حاضرین کا نہیں. اچھی بولو ذرا سبحان اللہ. حضور دسنا چاہتے ہیں کہ میرا پیغام صرف حاضرین مسجد نبوی کا نہیں. میرا خطاب صرف مومنہ کا نہیں. میرا پیغام ایھا الناس کہہ کے حضور دسنا چاہتے ہیں میرا پیغام قیامت تک دے لوگاں کا نہیں، اور صرف مومنہ کا نہیں، پوری ذریت آدم کان. میرا حکم کیڑا؟ ایھا الناس، اے لوگو. انا تارکن فیکم الثقلین. بولو ذرا سبحان اللہ. اے لوگو میں تواڈے وچ دو چیزاں چھوڑ کے جا رہی ہاں. انا تارکن فیکم الثقلین. میں تواڈے وچ دو چیزاں چھوڑ کے جا رہی ہاں. ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. اگر تسی انہاں نوں چمبڑے رہے میرے بعد گمراہ نہ ہو سو. اولہما افضل من الاخر، ایک دوئی تو ودیا ہی نے. بولو ذرا سبحان اللہ. اولہما کتاب اللہ، پہلی چیز اللہ دی کتاب ہی نے. وعطرتی، میری آل ہی نے. اہل بیتی، میرے گھر آلے ہی نے. فرمایا میں دو چیزاں تواڈے کان چھوڑی جانا. اے مومنو نہیں، اے لوگو. اے لوگو. اچھا توحید دے حکم کہانی، اے لوگو. رسالت دے حکم کہانی، اے لوگو. والدین دی گل آئی تا اے لوگو. اہل بیت دی گل آئی تا اے لوگو. قرآن دی گل آئی تا فرمایا اے لوگو. مصطفیٰ نے فرمایا اے دو چیزاں چھوڑی جانا. جدر تک تسی انہاں نوں چمڑے رہے میں مصطفیٰ گارنٹی وارنٹی دینا میرے بعد کدی گمراہ نہ ہو سو. ایک قرآن چھوڑی جانا، دوئی اپنی آل چھوڑی جانا. دوئی اپنی، بولو دوئی اپنی، بولو. گرامی قدر سامن سوال ہے صحابہ کرام نجوم ہدایت. حضور نے فرمانی اصحابی کا نجوم، میرے صحابہ ستارے، اور تمام صحابہ حضور دے نجوم ہدایت. سمجھ آئی جی؟ الف تا یا اے ٹو زی، از اول تا آخر تمام اصحاب رسول. بولو ذرا سبحان اللہ. جس نو حضور دا شرف صحابیت حاصل ہو گیا ہے او دے سر دی جتی ساڑے سر، او دی پیران دی جتی ساڑے سر دا تاج ہے. جڑا شرف صحابیت حاصل ہویا. لیکن مار غلام باز صاحب میں سوچے نا کہ حضور نے ایک کیوں نہیں آکھیا کہ میں اصحاب چھوڑی جانا. بولو ذرا سبحان اللہ. سمجھ آئی؟ خلط مبس نہ ہوئے تو عرض کراں، یہ بات ہضم ہوئے تو عرض کراں. حضور نے ایک کیوں نہیں آکھیا کہ میں اصحاب چھوڑی جانا، جبکہ اصحاب نجوم ہدایت ہیں. بھائی عمران اصحاب نجوم ہدایت ہیں. خدا دی قسم اتنا آسمان تے سورج نہیں سونا چمکدا جتنا پورے جہان وچ ابو بکر چمک رہا. اللہ دی قسم میرے نبی دا فرمان ہے آسمان تے تارے گن سکیتے ابو بکر دی نیکیاں نہیں گنی. اتنی بڑیاں ہستیاں. لیکن حضور نے اے نہیں آکھیا کہ میں اصحاب چھوڑی جانا، فرمایا میں آل چھوڑی جانا. میں
کس گلوں قبلہ اصحاب رسول دا وجود، توجہ بھائی ساغر جملہ عرض کر رہی ہیں، اصحاب رسول دا وجود ٹائم اینڈ سپیس لمٹڈ ہے. بولو ذرا سبحان اللہ. زمان و مکان مقید ہے. اصحاب رسول دا وجود زمان تے مکان دا محتاج ہے. ایک خاص زمانے تک اصحاب ہیں، اگے وہ اعزاز اینڈ ہے. خاص مکان تک اصحاب ہیں، اگے اعزاز اینڈ ہے. زمان تے مکان دی قید کے اندر صحابیت مقید ہے. اور میرا نبی خطاب کریں دے ہویاں صرف مسجد نبوی والے نے نہیں کر رہے گل کر دے پین ایوہ الناس. انہیں ایوہ الناس دا جڑا ساتھ دے اے بھی زمان تے مکان تو بہرے، اے زمان تے مکان اترور دیندہ ایوہ الناس دا خطاب. حضور نے فرمایا میں انہاں دی گل کریں نا جڑے زمان تے مکان دی قید تو باہر ہیں. وہ کون ہیں؟ فرمایا وہ میری آل ہے. بولو چاہ ذرا سبحان اللہ. ایک باری سینہ دا زور لا کے کہہ دے وہ میری آل ہے، میرے گھر والے میرے اہل بیت ہیں. اور آل ٹوری کی دوں میں انا اعطیناک الکوثر. فرمایا محبوب تینو ترائے پتر دے کے لے لین تکے ہویا تینو فاطمہ نہیں دیتی. کوثر دا ترجمہ فاطمہ میں کر رہی ہیں، گھبری تو سی گئے ہو، ذمہ دار میں ہاں تینو فاطمہ نہیں دیتی. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. انہوں آنکھ دے آل نو نماز تے قربانی یہ نہ چھڑن. اِنَّ شَانِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اتنا یزید 18 چناوت سی جتنا حسین ہے کی جو ودائی سا. تو اڈا دشمن برباد ہو سی تو انہوں آباد کر دے سا. قبلہ صحابیت اختتام پذیر ہو گئی، آل آج تک جاری ہے. بولو ذرا سبحان اللہ. آئے دیکھو اے سید بیٹھا ہے تو کوئی صحابی بیٹھا بھی کھا دیو. اللہ دی پوری دھرتی تے حسنی اور حسینی سادات دی بہار، حسنی اور حسینی سادات دی بہار. خدا دی قسم دھرتی قائمی انہاں دے قدمہ دی تلیاں دی وجہ تو ہی نہیں. سن رکھو اور عقیدہ رکھو. حضور نے فرمایا انہاں نو تسی چمڑے رانا ہے. ایہی وجہ قبلہ میں اکثر جگہ تے آدھا ہونا کہ اس امت دے آخری زمانے بھائی حمدانی صاحب جس نے آ کے امت دی ڈب دی ہوئی بیڑی نو کدی نہ لامنا ہے وہ لڈے دا لدھیانہ نہیں ہونا. بولو ذرا سبحان اللہ. وہ تاندلے دا رائے نہیں ہونا. بولو ذرا سبحان اللہ. وہ جھوکان دا بلوچ نہیں ہونا. وہ کوئی جنگ دا نول نہیں ہونا. وہ کوئی چودھری آوان تے ملک نہیں ہونا. برے صغیر دیاں وڈیاں قوماں گردا پیا. وہ کوئی بروانا سرگانا کملانا یا بدھوانا نہیں ہونا. جس امت تو کدی لاونا ہے کون ہونا ہے؟ محمد دا پتر ہونا ہے. اوے بولو ذرا سبحان اللہ. نام یوستا محمد ہونا ہے. انہاں دے والد گرامی دا نا حضرت عبداللہ ہونا ہے. انہاں دی والدہ ماجدہ دا نا حضرت آمنہ ہونا ہے. انہاں دا اپنا نام محمد ہونا ہے، لقب مادی ہونا ہے. داد کیوں حسین دا پتر ہونا ہے، نان کیوں حسن دا پتر ہونا ہے. بولو ذرا سبحان اللہ. سینے دا زور لا کے کہہ دے. اس گلو حضور نے فرمایا یوحناس اے قیامت تک دے آمن والے لوگوں. فرمایا ہر کوئی موک جاسی، قرآن ہی راسی میری آل ہی راسی. بولو ذرا سبحان اللہ. اس گلو یوحناس آکھیا چونکہ میرے نبی دا پیغام قیامت تک جاری ہے اور قیامت تک اس پہنچنا ہے. ہر کوئی ختم ہو جاسی لیکن قرآن تے آل راسی. آل دے وچوں کون راسی؟ محمد مہدی آسی جے دے ہاتھ دے اندر تابوت سکینہ آسی جنہوں لبن کان کائنات دے ریسرچر ٹور پھریں اور اس غار دے بوے تک بھی بندے اپڑ گئے ہی نے. تابوت سکینہ نو کڈن کان غار دے بوے تے اپڑ گئے.
رب کائنات نے فرشتیاں نو آکھیا اندر انیرا کرو نا، اندر انیرا کرو، اندر وڑ کوئی نہ سکے، کیوں؟ یہ اسی مادی کان رکھے ہویا ہے۔ بولو ذرا سبحان اللہ۔ آپ نو مادیات دے یہ سے گلو گئے، مادیوں نوا دین جدے ہاتھ دے اندر خزانہ ہوئے، اور جڑا خزانے تک دی ہدایت لئی ودا ہوئے، اور نوا دین مہدیوں تابوت سکینہ حضرت امام محمد مہدی نے لے کے آونا ہے، اور پھر پوری دنیا تے چھا جاونا ہے۔ بولو ذرا سبحان اللہ۔ اور بھائی ساغر گل مکندہ پیاں ذوق لئی سو اور دعا دے سو، سخن ور سخن پرورت سخن شناس ہو۔ بھائی عمران صاحب، مار جی، حاجی صاحب توجہ، میں آدھونا مکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان تے بیٹھن، پنجابی چاکھاں حالانکہ انہاں دے شایان شان جملہ نہیں، میں آدھونا لات لات رکھ کے بیٹھا ہے حضرت عیسیٰ بری ٹور نال بیٹھن، ہیٹھاں کچھ پی ہوئے، وہ آدھا ودے رہو اسی کوئی نہیں آمنا۔ بولے ذرا سبحان اللہ۔ ہیٹھاں بڑیاں تبدیلیاں آئیں، بہوں کچھ ہو چکا ہے تے بہوں کچھ ہونا نہ، ساری ہسٹری نہیں دسیندہ، لیکن عیسیٰ بیٹھن چوتھے آسمان تے، وہ آدھا لگے رہو ودے رہو خسمہ نو کھاؤ، میں کو توڑے کون بیٹھا، میں کو توڑے کون بیٹھا۔ اللہ دی قسم میرا ذوق وجدان یاد ہے جس لئے حضرت عیسیٰ نو پتہ لگنا ہے کہ ہٹھاں محمد دا پتر آ گیا ہے، امام مہدی آ گئے۔ مر حضرت عیسیٰ نے آسمانہ تے بیٹھیاں نہیں رانا، آسمان چھوڑ کے آپ زمین تے آمنا ہے۔ امام محمد مہدی سہن حرم دے اندر منظرنامہ پورا عرض کرا، مسلح تے کھڑے ہو سین، نماز پڑھاون کان سہن حرم وچ مکبر تکبیر کہہ دے سی، مقتدی صفہ بدی کھلے ہو سین، آخری صفحے چو کوئی آواز دے سی، او عیسیٰ آ گئے، حضرت عیسیٰ آ گئے، صفہ ٹوٹدیاں جا سین، حضرت عیسیٰ اگے ود دے جا سین، جس لئے آپ پہلی صفحے چو سین، توجہ میرے در، جس لئے حضرت عیسیٰ پہلی صفحے چو سین، امام مہدی مسلح چھڑے سین، امام مہدی یکسن نبی ہے میں غیر نبی ہاں، اے رسول ہے میں غیر رسول ہاں، اے میرے اجداد ہی چوئے میں نہ دی اولاد ہی چوئے، اے اسلاف چن اسی پچھلے ہیں، اے اسلافن اسی اخلاف آئیں۔ امام مہدی احتراماً مسلح چھوڑ کے نا حضرت عیسیٰ نو عرض کر دیں، حضور تسی آؤ نماز پڑھاؤ۔ حضرت عیسیٰ اکسن مہدی جی میں محمد دے پتر نو نماز پڑھاویں نہیں آیا، آل نبی دے پچھو نماز پڑھنا ہے۔ اللہ گواہی نے مسلح تے امام مہدی حسین حضرت عیسیٰ پہلی صافت کھلو کے اکسن توجہ پچھے اس امام دے، میں کہ جنو عیسیٰ بھی جا کے پیچھے سے امام دے، کیوں نہیں مندے حرام دے؟ شیر نہیں ہو گیا، اقبال جو پڑھنا تھا کدی کدی نصر چ شیر ہو جان۔ جنو عیسیٰ بھی جا کے پیچھے سے امام دے، انہوں کیوں نہیں مندے حرام دے؟ او دی گل کیوں نہیں کرن دیں دے حرام دے؟ او دی بات کیوں نہیں کرن دیں دے حرام دے؟ جڑی پھٹی تے پڑھائی دن محفل چ مینوں کیوں نہیں دسن دیں دے حرام؟ تاری سنیت تو خطرہ پہ جاندہ ہے۔ بولو ذرا سبحان اللہ۔ بھائی ساڑی سنیت ٹنا ٹن ہے، بولو ذرا سبحان اللہ۔ اسی صدیق اکبر دے نوکر، اسی فاروق اعظم دے درد بردے، اسی عثمان غنی دے درد غلام، مگر سن لو ذکر علی دا، نعرہ علی دا، بولو ذرا سبحان اللہ۔ اور گل مصطفیٰ دی یاد دی، چونکہ حضور کہہ رہے ہیں میں دو چیزاں چھوڑ کے جا رہی ہوں، ایک اللہ دی کتاب چھوڑی جانا، دوئی میں اپنی آل چھوڑی جانا۔ بس میں تا دونا الہی بحق بنی فاطمہ کہ برکول ایمہ کنم خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول۔ اور میں دونا لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ۔ ایو قرآن ایو حدیث دے، بولو ذرا سبحان اللہ۔ ایو الناس تو بعد میرے نبی یہ گل کیتی ہے،
بھیا لوگوں قیامت تک تے لوگوں ہے قرآن چھوڑی جانا، دوسری اپنی آل چھوڑی جانا۔ اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول کرے، رب کائنات بانیان محفل دی محبت تو قبول کرے۔ وما علی الا البلاغ۔